نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسنت کے بارے میں ذکر کروں گا۔ بسنت ہندو دھرم کا مخصوص تہوار ہے جو صدیوں سے عید کے دن پر معروف چلا آ رہا ہے۔ مشہور مؤرخ ریاضی دان محمد بن ریحان البیرونی لکھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے پنجاب کے علاقوں میں منایا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا گیا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا تو اس وقت ایک ہندو لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی اور جرم ثابت ہونے پر وقت قاضی نے اسے سزا سنا دی اور اس کی سزا ہندوؤں کے لیے ہیرو بن کر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو ہندو علی الاعلان تو اس کا جو ہے دن نہیں منا سکتے تھے، تو پھر انہوں نے بسنت کے میلے سے یہ کام شروع کیا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی یاد کے دن میں یہ بسنت مناتے تھے۔ تو سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کے جال میں پھنس گئے اور انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غیروں کی نقالی کرے گا، غیروں کے تہواروں کی نقالی کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں سوچنے والی بات یہی ہے کہ ایک تو یہ مفاسد میں سے، گناہوں میں سے اور جانی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی گستاخ کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے اور مسلمان بھی اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے ایسے تہواروں سے، جو تہوار کسی قوم کے تہوار ہوں، عید کے لیے، خوشی کے لیے وہ مناتے ہیں، وہ ان کی عبادت سمجھی جاتی ہے، تو یہ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ نے رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا رسول اللہ کی شفاعت کے آپ مطلوب ہیں، تو یہ مسلمانوں پر فیصلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے اس عذاب سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تمام امت مسلمہ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔